اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا و مناجات کی محفل میں خوش آمدید۔ ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا و مناجات کا یہ سلسلہ آپ سب کے ساتھ مل کے جاری ہے۔ آج جس مناجات کا انتخاب کیا ہے یہ مناجات شعبانیہ کہلاتی ہے۔ ضمناً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دعا و مناجات کے کچھ خاص اس کے مواقع بھی ہیں، جیسے کچھ دعائیں ہیں جو کسی خاص موقع پہ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اس خاص موقع پہ پڑھی جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دعا کو باقی عام اوقات میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس خاص وقت کے لیے، یعنی اس کا ایک خاص موقع ہے، اس وقت کی ایک خاص برکت ہے یا اس وقت کی ایک خاص نسبت ہے اس کے ساتھ۔ باقی اس وقت کے ساتھ خاص ہونے کا مطلب یعنی باقی سال میں، باقی ایام میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جیسے دعائے کمیل کے لیے 15 شعبان کی جو شب ہے، شب برات یا نیمہ شعبان جسے کہتے ہیں، وہ رات دعائے کمیل کے لیے خاص ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی راتوں میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی، شب جمعہ کے علاوہ بھی جب بھی پڑھنا چاہیں تو اس کی قید نہیں ہے۔ تو مناجات شعبانیہ چونکہ ایک جلیل القدر مناجات ہے اور اس کی تاکید بھی بہت زیادہ ہے، تو عام دنوں میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ دعائے عرفہ اسی طرح 9 ذی الحج کو پڑھی جانے والی دعا ہے، لیکن وہ اس کا خاص وقت ہے۔ عام اوقات میں، باقی دنوں میں بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم نے مناجات شعبانیہ کا انتخاب کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ہم استفادہ کریں گے مفاتیح الجنان میں موجود دعاؤں سے، اور اس کے بعد پھر صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے۔ تو نسبتاً صحیفہ سجادیہ کی باری ہم نے بعد میں رکھی ہے۔ مفاتیح میں جتنی دعائیں ہیں، جلیل القدر دعائیں، ان سے استفادہ کرنے کے بعد پھر ہم صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے بھی استفادہ کریں گے۔ آغاز کرتا ہوں مناجات شعبانیہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن لے، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری مناجات پر توجہ فرما، کہ میں تیرے ہاں تیزی سے آیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتا ہوں، اپنے اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، تو میری حاجت سے آگاہ ہے، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے، دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجت ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے، اے میرے سردار، جو میں آخر عمر تک عمل کروں گا۔ میرے پوشیدہ اور ظاہری کاموں میں سے اور میری کمی بیشی اور نفع نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ میرے معبود، میں تیرے غضب
اور تیرا عذاب نازل ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں تو تو اس چیز کا اہل ہے، تو اس چیز کا اہل ہے کہ مجھ پر اپنے عظیم تر فضل سے عطا و عنایت فرمائے۔ میرے معبود گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، یعنی یہ تیری رحمت سے جو میرا گمان ہے، جو میں تجھ پر حسن ظن رکھتا ہوں اور تجھ پر جو میں بھروسہ کرتا ہوں، تیری قربت کو اس قدر محسوس کرتا ہوں ان اعمال میں کہ ایسے کہ جیسے بہت تیرے قریب ہوں۔ بس تو نے وہی کچھ کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے مجھے اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ میرے معبود اگر تو مجھے معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو؟ اور اگر میری موت قریب آ گئی ہے اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں ہے، تو میں نے اپنے گناہ کے اقرار کو تیری جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیا ہے۔ یعنی خدایا میں نے تیرے قریب ہونے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اپنے نیک کردار اور خوبیوں کے ساتھ پروردگار کے قریب ہوتا ہے، یہاں یہ جملہ ہے کہ خدا میری تو وہ جگہ نہیں ہے کہ میں اپنے نیک کردار کی وجہ سے تیرے قریب آ جاؤں، تو میں نے اپنے گناہوں کے اقرار کو، معذرت کو، اپنی خطا کے قبول کرنے کو، اس کو ذریعہ بنا لیا کہ میں تیرے قریب آ جاؤں۔ میرے معبود میں نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ میرے معبود ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، پس بوقت موت اسے مجھ سے قطع نہ فرما۔ میرے معبود میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ الطافات سے کیوں کر مایوس ہوں گا، جبکہ میں نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں دیکھا۔ میرے معبود میرے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جو تیرے شایان ہے، اور مجھ گنہگار پر اپنے فضل سے توجہ فرما جسے نادانی نے گھیر رکھا ہے۔ میرے معبود تو نے دنیا میں میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، اور میں آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کا زیادہ محتاج ہوں۔ میرے معبود یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میرے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کیے، پس روز قیامت بھی مجھے لوگوں کے سامنے رسوا و ذلیل نہ فرما۔ میرے معبود تیری عطا میری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو میرے عمل سے برتر ہے۔ میرے معبود مجھے اپنی ملاقات سے شاد فرما، جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے گا۔ میرے معبود تیرے حضور میرا عذر پیش کرنا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے عذر کے قبول ہونے سے بے نیاز نہیں ہے، پس میرا عذر قبول فرما، اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، کہ جس کے سامنے گناہ گار اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ میرے مولا میری حاجت رد نہ فرما، میری طمع میں مجھے نا امید نہ کر، اور میں تجھ سے جو امید و آرزو رکھتا ہوں اسے قطع نہ کر۔ میرے معبود اگر تو میری خاری چاہتا تو میری رہنمائی نہ فرماتا، اور اگر تو میری رسوائی چاہتا تو میری پردہ پوشی نہ فرماتا۔ میرے معبود میں یہ گمان نہیں کرتا کہ تو میری وہ حاجت پوری نہیں کرے گا جو میں عمر بھر تجھ سے طلب کرتا رہا ہوں۔ میرے معبود ساری تعریف بس تیرے ہی لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ، پے در پے اور بے انتہا، جو بڑھتی جاتی ہے اور کم نہیں ہوتی۔ وہ ایسی تعریف جو تجھے پسند ہے اور تجھے بھلی لگتی ہے۔ میرے معبود اگر تو مجھے جرم پر پکڑے گا تو میں تیری بخشش کا دامن تھام لوں گا،
اگر تو مجھے گناہ پر پکڑے گا تو میں تیری پردہ پوشی کا سہارا لوں گا، اور اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو میں اہل جہنم کو بتاؤں گا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ میرے خدا، اگر تیری اطاعت کے سلسلے میں میرا عمل کمتر ہے تو بھی تجھ سے بخشش کی امید رکھنے میں میری آرزو بہت بڑی ہے۔ میرے خدا، کس طرح میں تیری درگاہ سے مایوسی میں خالی ہاتھ پلٹ جاؤں، جبکہ میں تیری عطا سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو مجھے رحمت و بخشش کے ساتھ پلٹائے گا۔ میرے خدا، ہوا یہ کہ میں نے تجھے فراموش کر کے اپنی زندگی برائی میں گزاری، اور میں نے اپنی جوانی تجھ سے دوری اور غفلت میں گنوائی۔ میرے خدا، تیرے مقابل جرأت کرنے کے دوران میں ہوش میں نہ آیا اور تیری ناخوشی کے راستے پر چلتا ہی گیا۔ پھر بھی اے میرے معبود، میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور تیرے ہی لطف کرم کو واسطہ بنا کر تیری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوں۔ میرے معبود، میں وہ بندہ ہوں جو خود کو تیری طرف کھینچ لایا ہے، جبکہ میں تیری نگاہوں کا حیا نہ کرتے ہوئے تیرے مقابل اکڑا ہوا تھا۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ معاف کر دینا تیرے لطف و کرم کا خاصہ ہے۔ اے میرے پروردگار، میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تاکہ تیری نافرمانی کی حالت سے نکل آؤں، مگر اس وقت جب تو مجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرے۔ جیسا تو چاہے میں ویسا ہی بن سکتا ہوں۔ بس میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مہربانی میں داخل کیا، اور میں تجھ سے جو غفلت کرتا رہا ہوں میرے دل کو اس سے پاک کر دیا۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر وہ نظر کرم کر جو تو اپنے پکارنے والے پر کرتا ہے۔ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے، پھر اس کی یوں مدد کرتا ہے گویا وہ تیرا فرما بردار تھا۔ یعنی پروردگارہ، گناہگار جب تجھے پکارتا ہے تو تو اس کی ایسے مدد کرتا ہے جیسے وہ تیرا فرما بردار تھا۔ اے قریب جو نافرمان سے دوری نہیں اختیار کرتا، اے بہت دینے والے جو ثواب کے امیدوار کے لیے کمی نہیں کرتا، میرے پروردگار، مجھے وہ دل دے جس میں تیرے قرب کا شوق ہو، وہ زبان عطا فرما جو تیرے حضور سچی رہے، وہ نظر دے جس کی حق بینی مجھے تیرے قریب کرے۔ میرے مولا، میرے پروردگار، بے شک جسے تو جان لے وہ نامعلوم نہیں رہتا، جو تیری محبت میں آ جائے وہ بے کس نہیں ہوتا، جس پر تیری نگاہ کرم ہو وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ میرے پروردگار، میرے معبود، بے شک جو تیری طرف بڑھے اسے نور ملتا ہے، جو تجھ سے وابستہ ہو وہ پناہ یافتہ ہے۔ ہاں، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خدا، مجھے اپنے دوستوں میں قرار دے جن کا مقام یہ ہے کہ وہ تیری محبت کی بہت امید رکھتے ہیں۔ میرے پروردگار، مجھے اپنے ذکر کے ذریعے اپنے ذکر کا شوق اور ذوق دے، اور مجھے اپنے اسماء حسنی سے مسرور ہونے اور اپنے پاکیزہ مقام سے قلبی سکون حاصل کرنے کی ہمت دے۔ میرے معبود، تجھے تیری ذات کا واسطہ کہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے اور اپنی خوشنودی کے مقام تک پہنچا دے، کیونکہ میں نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہوں اور نہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میرے پروردگار، میرے معبود، میں تیرا ایک کمزور اور گناہگار بندہ ہوں، اور تجھ سے معافی کا طلبگار ایک غلام ہوں۔ بس مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جن سے تو نے توجہ ہٹا لی اور جن کی بھول نے انہیں تیرے عفو و کرم سے غافل کر دیا ہے۔ میرے معبود، مجھے توفیق دے کہ میں تیری بارگاہ کا ہو جاؤں
اور ہمارے دلوں کی آنکھیں جب تیری طرف نظر کریں تو انہیں نورانی بنا دے، تاکہ یہ دیدہائے دل حجابات نور کو پار کر کے تیری عظمت و بزرگی کے مرکز سے جا ملیں، اور ہماری روحیں تیری پاکیزہ بلندیوں پر آویزاں ہو جائیں۔ میرے خدا، مجھے ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے پکارا تو انہوں نے جواب دیا، تو نے ان پر توجہ فرمائی تو انہوں نے تیرے جلال کا نعرہ لگایا۔ ہاں، تو نے انہیں باطن میں پکارا اور انہوں نے تیرے لیے ظاہر میں عمل کیا۔ میرے پروردگار، میرے معبود، میں نے اپنے حسن ظن پر نا امیدی کو مسلط نہیں کیا اور تیرے لطف و کرم کی توقع قطع نہیں ہونے دی۔ میرے معبود، اگر تیرے نزدیک میری خطائیں نظر انداز کر دی گئی ہیں تو میرا جو توکل تجھ پر ہے اس کے پیش نظر میری پردہ پوشی فرما دے۔ میرے معبود، اگر گناہوں نے مجھے تیرے کرم کی برکتوں سے دور کر دیا ہے تو بھی یقین نے مجھے تیری عنایت و مہربانی سے آگاہ کر رکھا ہے۔ میرے معبود، اگر میں نے خواب غفلت میں پڑھ کر تیری بارگاہ میں حاضری کی تیاری نہیں کی تو بے شک معرفت نے مجھے تیری مہربانیوں سے باخبر کر دیا ہے۔ میرے معبود، اگر تیری سخت سزا مجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہے تو بھی تیرا بہت ثواب مجھے جنت کی سمت لیے جاتا ہے۔ میرے معبود، میں بس تیرا سوالی ہوں، تیرے آگے زاری کرتا ہوں، تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ مجھے ایسا قرار دے جو ہمیشہ تیرا ذکر کرتا رہا، جس نے تیری نافرمانی نہیں کی، جو تیرا شکر ادا کرنے سے غافل نہیں ہوا اور جس نے تیرے فرمان کو سبک نہیں سمجھا۔ میرے معبود، مجھے اپنی روشن تر عزت کے نور تک پہنچا دے تاکہ میں تجھے پہچان لوں، تیرے غیر کو چھوڑ دوں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے تیری جانب متوجہ رہوں۔ اے سب مرتبوں اور عزتوں کے مالک اور اللہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل کرے اور ان کی پاکیزہ آل پر درود و سلام بھیجے، ایسا سلام کہ جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ یہ مناجات شعبانیہ کے نام سے معروف ہے۔ مفاتیح الجنان کے اعمال کے باب میں جب آپ ماہ شعبان کے اعمال کو کھولیں گے تو اس میں جو اس مہینے کے مشترکہ اعمال ہیں اس میں ان مناجات کا ذکر ہے۔ عزیزان محترم، دعاؤں کے اسلوب میں ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اگر ہم دعاؤں پہ غور کریں تو دعاؤں کے اندر کچھ ایسے نکات موجود ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اگر ہم دعا کے بعد اس میں موجود جو نکات تھے جس کی طرف عمل کی دعوت دی گئی ہے، اگر ہم ان پر عمل کریں تب جا کے اس دعا کا مفہوم، اس دعا کو کرنے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس طرح سے دعا کرے کہ جیسے فقط بس مصلی پر بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، زاری کی، بڑی رقت کے ساتھ خدا سے طلب کیا، اور اس دعا کے اندر کچھ عملی جد و جہد موجود ہو جس کی طرف متوجہ انسان نہ ہو، تو پھر بعض اوقات اس طرح کی کیفیت بنتی ہے کہ انسانوں میں سے، ہم میں سے بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو قبولیت دعا میں سے کچھ شرائط ہیں، جیسے اگر تو ایسی دعا ہے کہ جس کے ساتھ کچھ عملی تقاضے ہیں، اگر کوئی وسعت رزق کی دعا مانگے تو ٹھیک ہے، خدا اس کے رزق کو وسیع کرے گا،
لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وسعت رزق کی دعا مانگنے کے بعد عملی جدوجہد ترک کر دیں، رزق کو کمانے کا جو محنت ہے محنت ہی چھوڑ دے، کام کرنا ہی چھوڑ دے اور وسعت رزق کی دعا مانگے۔ یہاں پر عموماً ایک مثال جو ہماری ایک بہت بزرگ شخصیت ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی، وہ شہید ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ خدایا مجھے بستر پر موت نہ دے، اور اس کا دن کے 18 گھنٹے بستر پر گزرتے ہوں، تو اس کا عمل اور اس کی دعا میچ نہیں کرتی آپس میں۔ یعنی یہ سادہ سی بات ہے کہ اگر بستر پر موت نہ آنے کی دعا مانگ رہا ہے اور اپنے دن کا بیشتر حصہ بستر پر گزار رہا ہے، تو اس کا عمل اس کی دعا کے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ لہٰذا یہ جو دعاؤں کے انداز ہے، اسلوب ہے، جیسے اگر گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور خدا کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، اس کے فضل و کرم کا تقاضا کرتے ہیں، تو یہ سارے تقاضے، یہ ساری دعائیں اگر اس طرح سے انسان کرے کہ ادھر سے دعا و مناجات بھی کر رہا ہے اور ادھر سے گناہ بھی کر رہا ہے، تو یہ آپس میں جوڑ نہیں کھاتے۔ انسان اپنے پچھلے گناہوں، سابقہ اعمال پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے، زاری کرتا ہے، خدا سے طلب مغفرت کرتا ہے، اس کی رحمت کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ اس شخص کے لیے تو بہت مفید ہوں گے جو گناہ کی وادی سے واپس آ گیا ہے اور اب اس کا گناہ کی وادی میں دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خدا سے مناجات، گریہ و زاری، دعا اگر اس طرح سے کر رہا ہو کہ اس کے دل میں دوبارہ اس گناہ کی طرف جانے کی، اس گناہ سے خود کو آلودہ کرنے کی اور اس گناہ کی اس بے کیف لذت سے استفادہ کرنے کا ارادہ موجود ہو، اس کا خیال موجود ہو، اس کی خواہش موجود ہو اور اس پر جانے کا ارادہ موجود ہو، تو پھر وہ دعا، وہ مناجات اس کے لیے کوئی فرق نہیں رکھتی اس کے لیے، یعنی اس کا وہ فائدہ اسے نہیں ملے گا کہ جو ان مناجات کا، ان دعاؤں کا ملتا ہے بندگان خدا کو، خدا کے نیک اور مقرب بندوں کو۔ تو یہ جلیل القدر مناجات شعبانیہ ہو، دعائے کمیل ہو، اسی طرح دیگر دعائیں ہوں، دعائے محمد ثمالی ہو، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہوں، اگر ہماری زندگی میں شامل رہیں تو اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن یہ ایک حصہ بنے گا۔ اگلا حصہ اپنی زندگی میں بہتری لانے اور اس کو بہتر کرنے اور خوبیوں کی طرف جانے، برائیوں اور بدیوں سے دور آنے اور اس کے لیے جدوجہد اور جستجو کرنا، یہ اس دعا کو کامل کرے گا، پورا کرے گا۔ بس اگر ہم خدا سے دعا کریں، التجا کریں کہ خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے، اگر انسان کے گناہوں میں ایسی چیزیں شامل ہوں جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو، تو اب جب تک بندوں سے ان گناہوں کی، جیسے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس کی اگر معافی نہیں مانگتا، جا کر معذرت نہیں کرتا، کسی کی غیبت کی تھی تو اس غیبت کا تدارک نہیں کرتا، کسی کا حق لیا ہے تو اس کے حق کو واپس نہیں کرتا، تو پھر یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے، یہ دامنگیر رہیں گے، یہ پشت پر موجود رہیں گے، اس کا بوجھ باقی رہے گا۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں، جب بھی دعا کریں، کسی بھی موضوع کی دعا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تو اس بات کی طرف ہمیں متوجہ رہنا ہے کہ اس دعا کا عملی تقاضا کیا ہے، یعنی دعا کے بعد ذمہ داری کیا ہے۔ بعض علماء نے اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ دعا کے بعد پھر دعا کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جیسے اگر گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگی ہے تو اب اس دعا کی حفاظت کریں۔ کیا مطلب؟ اب گناہ کی طرف جانا نہیں ہے، اب گناہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا، اب گناہ کی طرف بڑھنا نہیں ہے، دوبارہ اس طرف جانا نہیں ہے۔ یہ ایک مختصر سا ایک
آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، کل دوبارہ ہم اس مناجات کی اور دعا کے محفل میں اگلی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں ان تمام افراد کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے جو اس وقت لائیو ہمارے ساتھ ہیں، جو بعد میں اس دعا کے مناجات کے محفل سے استفادہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جس نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے، ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اور ان سب کے لیے بھی کہ جن کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں کہ خدایا ان سب کی مشکلات کو آسان فرما، تکلیفوں کو دور فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کی مغفرت فرما۔ خدا ان میں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مسنگ پرسنز ہیں کہ جن کے خانوادے، جن کی بچے، جن کی مائیں، جن کی ازواج اس وقت قائد اعظم کے مزار کے پاس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 3 ہفتوں سے، اور ایسی ایک مردگی چھائی ہوئی ہے ارباب اختیار اور ارباب اقتدار پر کہ جو تو اگر کوئی جلاؤ گھیراؤ کرے اور قوانین کو توڑے، آئین شکنی کرے، ان کی صدا تو ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی پرامن طریقے سے اور بغیر کسی کو نقصان دیے اپنے احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے، ایک ایسی تکلیف دہ بات ہے کہ جو ہر صاحب درد اس ملک کا محسوس کرے گا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو۔ مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی مسنگ پرسنز ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اگر گناہگار ہیں، مجرم ہیں، تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ پاکستان میں نظام عدل موجود ہے، اور اگر یہ نظام عدل اتنا کمزور ہے کہ اس پر خود صاحبان اقتدار اور جن کے ہاتھ میں طاقت و قوت ہے، خود انہیں اس نظام پہ بھروسہ نہیں ہے، وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر الامان والحفیظ کی اس ملک کا کیا ہوگا؟ دعا کرتے ہیں خدا کے حضور کہ شاید اس ماہ مبارک رمضان میں کہ جب لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، خدا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اور ہر شب خدا جہنم کی قید سے بہت سے گناہگاروں کو آزاد کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ وہ ارباب اختیار و اقتدار کہ جن کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس مسنگ پرسنز کے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، خدایا انہیں توفیق عطا کر، ان کے دلوں کو نرم کرتا کہ اس کام کو انجام دیں، وَإِلَّا انہوں نے اپنی عاقبت کو بگاڑا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں شاید انہوں نے مستقل اس دنیا میں رہنا ہے، جبکہ سب نے تیرے پاس آنا ہے اور تجھے جواب دینا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ صاحبان اقتدار کہ جو اس عمل میں جن کا حصہ ہے کہ جب خدا کے حضور پیش ہوں گے تو کیا عذر پیش کریں گے، کیا معذرت کریں گے، کیا وجہ پیش کریں گے، کیا توجیہ کریں گے۔ ان کے لیے بھی دعا ہے کہ خدا انہیں توفیق دے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی خدا ان کے دلوں کو نرم کرے، اور یہ مسنگ پرسنز جلد آزاد ہوں، اپنے بچوں کے پاس، اپنے والدین کے پاس، اپنے گھروں میں یہ پہنچ جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ یہ عید اپنے گھروں میں منائیں۔ خدا ان سب کو جلد از جلد بازیاب کروائے۔ دعا کرتے ہیں کہ خدایا انسان کی تمام مشکلات، دنیا کی تمام مشکلات کا حل یوسف زہرا کے ظہور میں ہے۔ پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ رہبر معظم کی عمر دراز فرما، آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ التجا کرتے ہیں مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی باطل کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ برسر پیکار ہیں، بالخصوص یمن، بحرین، شام و عراق، لبنان، فلسطین، کشمیر، تمام مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرما، ان کی عاقبت بخیر فرما۔ خدا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اس دنیا سے جب رخصت ہونے لگیں تو ہمارا دل تیری توحید کی محبت، تیرے توحید پر ایمان سے سرشار ہو۔ پروردگارہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، حاجات کو پورا فرما،
رزق میں وسعت دے اور حلال کے ذریعے حرام سے مستغنی کر دے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ مرحمت فرما اور پنجتن پاک کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔